الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وإن کنتم جنبا فاطہروا وإن کنتم مرضى او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ابھی آپ نے سورہ مائدہ کی 6ویں آیت سماعت فرمائی۔ ہم نے ایک آیت کو اسی لیے لیا ہے کہ آگے کی جو آیت ہے اور جو آیتیں اس میں مذکور ہیں اس میں موضوع چینج ہے۔ اس میں وضو کا طریقہ اور تیمم کا طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ تیمم کے سلسلے میں اس سے پہلے سورہ نساء کے اندر تفصیلی گفتگو آ چکی ہے، لیکن پھر بھی اس میں تیمم کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ رب العالمین کیا بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو۔ گویا نماز پڑھنے سے پہلے، نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے آپ کو باوضو ہونا ضروری ہے، باوضو ہونا ضروری ہے۔ اس کے سلسلے میں یہ بتایا کہ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اس میں کلی کا ذکر نہیں ہے، اس میں کلی کا ذکر نہیں ہے۔ چہرے کو دھونا اسی میں منہ بھی ہے، اسی میں منہ بھی ہے تو وہ اسی میں شامل ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں ہم کو ملتا ہے کہ وضو ہم کس طرح سے کریں۔ آپ بسم اللہ کریں اور بسم اللہ کرنے کے بعد میں 3 مرتبہ ہاتھ دھو لیں۔ ہاتھ دھونے کے سلسلے میں ایک چیز اور، اس کو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے کہ غالباً مسلم اور بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب تم سو کر اٹھو، آپ سو کر اٹھے ہیں تو آپ کسی برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ صاف اچھی طرح سے دھو لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّهُ لَا تَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ، کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ سوتے میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں گیا ہے۔ نظافت، صفائی اور ستھرائی کا خیال شریعت نے اس حد تک رکھا ہے کہ آپ اگر سو کر اٹھے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہاتھ دھو لیں۔ اب ہاتھ دھونے کے بعد میں آپ پھر وضو کے لیے ہاتھ دھوئیں، 3 مرتبہ کلی کریں، اور اسی کے ساتھ میں آپ جب پانی ڈال رہے ہیں تو ناک میں بھی پانی جائے اور کلی کے لیے بھی آپ منہ میں پانی لیں اور کلی کر لیں، ناک جھاڑیں، اور اس کے بعد میں 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھوئیں۔ 3 مرتبہ آپ اپنے چہرے کو دھوئیں۔ چہرے کا اطلاق یہ یہاں سے لے کر کے یہ اتنا، یہ پورا چہرے میں آتا ہے۔ چہرے کو 3 مرتبہ دھو لیا آپ نے۔ اب اس کے بعد میں سیدھا ہاتھ، سیدھا ہاتھ یہ کوہنیوں تک آپ کو دھونا ہے،
یہ لیا آپ نے، یہ دھویا۔ بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وضو کرتے ہیں اور یہ کوہنی کے پاس کی یہ جگہ خالی رہ جاتی، تو وہ جگہ خالی نہ رہے، آدمی آرام سے ہاتھ ایسا لے کر کے جائے اور یہ اس طرح سے صاف کر لیں۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان امتی یاتون یوم القیامت غر المحجلین من اثر الوضو، کہ میری امت قیامت کے دن جب آئے گی تو وضو کے اثرات کی وجہ سے اس کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے۔ جو اعضاء دھلے جاتے ہیں وضو میں، جو اعضاء دھلے جاتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ اللہ کی عبادت کے لیے آدمی وضو کر رہا ہے، تو اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ اس کے وضو کے جو جگہیں ہیں وہ چمک رہی ہوں گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ذریعے سے اپنی امت کو پہچانیں گے۔ من اثر الوضو۔ ایک حدیث میں اضافہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی چاہتا ہے ان یطیل غرتہ، کہ اس کی چمک کو اور بڑھا لے، فلیفعل، تو چاہیے کہ وہ کرے۔ اب آپ نے ہاتھ میں قرآن پاک میں جو ذکر ہے کہ آپ کو ہاتھ کوہنیوں تک دھونا ہے، اب اگر آپ قیامت کے دن اپنی چمک بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ اوپر سے بھی آپ دھو سکتے ہیں۔ پیروں کے سلسلے میں یہ بیان کیا گیا کہ ان کو آپ کو ٹخنوں تک دھونا ہے، ٹخنوں سے تھوڑا اوپر تک بھی آدمی دھو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر میں دیکھیں گے تو ایک جماعت کو آتا ہوا دیکھیں گے کہ وہ ان کی طرف آ رہی ہے اور اچانک اس کے کچھ لوگ آنے کے باقی رہ جائیں گے، یا کافی لوگ آنے کے باقی رہ جائیں گے، اور ایک دیوار حائل ہو جائے گی ان کے درمیان میں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر یہ بات کہی جاتی تو شاید لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر یقین کیا کہ دیوار کیسے حائل ہو جائے گی۔ اب آج دیکھیے آپ، ریموٹ کنٹرول کا زمانہ ہے، ریموٹ آپ نے دبایا، سرر کی آواز آئے گی اور اوپر سے لے کر کے نیچے تک پورا ایک شیشہ آ کر کے نیچے پیک ہو جائے گا، وہ پورا پیک، اس طرف کا آدمی اس طرف اور اس طرف کا آدمی اس طرف۔ تو صحابہ اکرام نے اس پر یقین کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں تو ایسا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے کہ اے اللہ، یہ میری امت ہے۔ میری امت کیوں کہیں گے؟ کہ وضو کے اثرات کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے کہ سحقن لمن غیر دینی بعدی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے آنے کے بعد میں آپ کے دین میں تبدیلی کر دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں گے کہ دوری ہو، ایسے لوگوں کے لیے دوری ہو جنہوں نے میرے آنے کے بعد میں میرے دین میں تبدیلیاں پیدا کر دی تھی، ان کو دور کر دیا جائے گا۔ کب یہ سمجھ لیجئے آپ کی نماز بھی اگر آپ پڑھ رہے ہو، ظاہر سی بات ہے کہ آدمی وضو کرے گا تو نماز پڑھے گا، اور نماز پڑھے گا تو اللہ کی عبادت ہی کر رہا ہے وہ، لیکن دین میں اس نے تبدیلی کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ تمہارے لیے، ان کے لیے دوری ہو، دور کر دو انہیں، میری نگاہوں سے ان کو دور کر دو۔ اس وقت کیا عالم ہوگا؟ اسی لیے ابھی سے انسان کو یہ چاہیے کہ ایسی کوشش نہ کرے، ایسے اعمال اس سے سرزد نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے اس میں تبدیلی واقع ہو جائے۔ اور اب آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلک اور فرقے اتنے پیدا ہو گئے اور اتنی تبدیلیاں انہوں نے پیدا کر دی ہیں کہ اصل دین ایسا لگتا ہے کہ باقی نہیں بچا ہے، اور لوگوں نے اسی چیز کو دین سمجھ لیا ہے جو علماء سو نے انہیں دین کے نام سے بتایا ہے۔ جتنی چیز دین کے نام سے علماء سو نے ان کے سامنے پیش کر دی ہے، اسی کو وہ دین سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ دوسری چیز کو وہ دین نہیں سمجھتے، اور کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ تم ہی ایک بتانے والے ہو۔ صحابہ اکرام نے ایک سنا، انہوں نے سمجھا، اس کے بعد مودودی صاحب نے سمجھا، اس کے بعد میں اسرار احمد صاحب نے سمجھا، ہارون عمری نے سمجھا، اور آپ اب سمجھ کر کے بیٹھے ہو۔ اس کے بیچ تو علماء گزرے ہی نہیں ہیں، جبکہ علماء نے، جتنے بھی علماء ہیں، سب علماء نے
اپنے اپنے زمانے میں حق بات پیش کی ہے اور ذرہ برابر اس سے سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ اگر کسی کو ملتا ہے کہیں ذرہ برابر بھی سمجھوتا تو ان کے بارے میں ذرا ہم کو بتائے کہ انہوں نے اس طرح سے یہ سمجھوتا کیا ہے صاحب، اور اس میں انہوں نے دلیل یہ بنائی، لیکن ایسی کوئی دلیل کسی کو نہیں ملے گی۔ آگے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ آدمی جنبی ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، وہ کس طرح سے؟ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ، اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو۔ تو جنبی ہونا، آدمی نائٹ فیل ہو جائے یا اپنی زوجہ کے پاس میں وہ جاتا ہے تو اس کے بعد میں اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہے، اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہے، اور غسل کے لیے سب سے پہلے آپ کو ناپاکی کی جگہ کو دھونا ہے، سب سے پہلے ناپاکی کی جگہ کو دھونا ہے۔ یہ چیزیں میں اس لیے بیان کر دے رہا ہوں کہ موٹے موٹے مسائل بھی اس امت کو نہیں معلوم، ناف ٹوپی ٹخنا کے بارے میں سب کو معلوم ہے، لیکن یہ موٹے موٹے مسائل کے بارے میں نہیں معلوم، اس وجہ سے میں ذکر کر دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے وہ اپنے بائیں ہاتھ سے ناپاکی کی جگہ کو اچھی طرح سے صاف کرے اور پھر اسی طرح غسل کرے، اسی طرح وضو کرے جس طرح وہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جس طرح سے وہ نہاتا ہے نہائے، وہ نہاتا ہے نہائے، اس طرح سے اس کا غسل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کے پاس میں، مجھے ایک حدیث یاد پڑتی ہے جو طالب علمی کے زمانے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مٹی سے پوری طرح اٹے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا حالت بنا رکھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنبی ہو گیا تھا اور میں نے غسل کے لیے پانی نہیں پایا تو میں اچھی طرح سے لوٹ پوٹ لیا، کس میں؟ زمین میں میں اچھی طرح سے لوٹ پوٹ لیا کہ ناپاکی دور ہو جائے اور پھر میں آ کر کے نماز وغیرہ پڑھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر تم تیمم کر لیتے، پانی نہ ہونے کی صورت میں تیمم کر لیتے تب بھی تم پاک صاف ہو جاتے، اور تیمم کا طریقہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہ تیمم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے، مدینہ سے قریب ایک وادی تھی، دیکھیے اس وادی کا نام نکل رہا ہے دماغ سے، تو اس وادی میں یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکے، اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گود پر سر رکھ لیا اور آپ سو گئے۔ میرے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ تم ایسی ہی کام کرتی ہو، تم نے اپنا ہار گما دیا، یہاں پر نماز کا وقت ہو چلا ہے، پانی کی ہم اگر ہار تمہارا نہیں گمتا تو ہم پانی کی جگہ تک پہنچ گئے ہوتے۔ اور وہ بتاتی ہیں کہ وہ مجھے کچوکے لگا رہے تھے جس سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن میں اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کری، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آرام فرما رہے ہیں، میں اگر ہلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد میں اٹھے، اور جب پانی نہ پایا تو تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ تیمم آپ کو کیسے کرنا ہے؟ پانی نہ پائے تو آپ نے مٹی میں ایک ضرب یہ ماری اور یہ لے کر کے آپ نے یہ چہرے پر پھیر لیا۔ ایک حدیث ایسی، ایک ضرب ماری آپ نے، ایک ضرب مار کر کے آپ نے یہ ہاتھوں کو اتنا یہ ایسا یہ تیمم کر لیا، دوسری ضرب ماری آپ نے، پھونک لگائی اس میں اور یہ چہرے پر کر لیا۔ اب اس کے بعد میں آپ کا تیمم ہو گیا۔ ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو پانی اگر میسر نہیں آتا تو وہ مٹی کے پاس میں بیٹھے ہیں، اور ایک جگہ کہیں پروگرام تھا وہاں میں گیا ہوا تھا طالب علمی کے زمانے میں، تو ایک شخص کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور ایسا کر رہا ہے، باضابطہ جیسا وضو کیا جاتا ہے، معلوم نہیں پانی کہاں سے آ رہا ہے، وہ وضو کر رہا ہے اور پورا اس نے وضو کیا۔ تو یہ پورا وضو آپ کو تیمم میں نہیں کرنا ہے، صرف ایک ضرب مارا آپ نے، یہ ہاتھ
کو آپ نے اس طرح سے گھمایا اور پھر آپ نے اپنے چہرے پر پھیر لیا, یا پھر دوسری ضرب آپ نے چہرے کے لیے لے لی, آپ کا تیمم ہو گیا, آپ با وضو ہو گئے, اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ شریعت کے احکام میں سے ہے. اچھا, اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے, یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو, بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں پر پھیر لیا کرو. اتنا بس بیان کیا گیا, اس سے زیادہ نہیں. اچھا, اور دوسری چیز وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ, جو اوپر آیت کا ایک حصہ گزرا کہ سر کا مسح کر لیا کرو, تو سر کا مسح آپ کو کیسے کرنا ہے, یہ آپ کا یہ گیا اور یہیں سے یہ واپس آ گیا, ٹھیک, اور اس کے بعد میں آپ کا چاہیں تو اسی پانی سے کر سکتے ہیں یا پھر دوسرا پانی بھی لے کر کے یہ انگلی آپ نے اپنے کانوں میں رکھا اور یہ ابہام کو, انگوٹھے کو کان کے پیچھے حصے میں رکھا اور یہ انگلی کو گھمایا ان جگہوں میں جہاں پر یہ گڈھا ہے, یہ یہاں سے یہ گھمانا آپ نے شروع کیا, یہ گھمایا, یہ آیا اور یہاں سے یہ انگوٹھے کو آپ نے اس طرح سے یہ گھما دیا, آپ کا مسح ہو گیا. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا. اللہ رب العالمین تمہارے لیے مشکلیں پیدا نہیں کرنا چاہتا, آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہ خیال کرو کہ ارے یار پانی نہیں ہے, پانی رہتا تو میں وضو کر لیتا اور نماز پڑھ لیتا. گویا آپ کے پاس کسی طرح کا کوئی بہانہ موجود نہ ہو, نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا آپ کے اوپر فرض ہے. آپ کو نماز کی ادائیگی اس کے وقت پر پڑھنا ہے, وقت پر کرنا ہے, آپ چاہے جہاں پر بھی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس کے لیے, اب آپ ایسی جگہ میں ہو جہاں سے مسجد قریب نہیں ہے, آپ وہاں پہ نماز پڑھنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اوتی تو خمسن ما یوتیہن احد قبلی, کہ میں ایسی 5 چیزیں دیا گیا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی. اس میں سے ایک چیز یہ کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا, کہ میرے لیے پوری کی پوری زمین پاک اور صاف بنا دی گئی ہے. اب جہاں پر بھی نماز کا وقت ہوتا ہے میں نماز ادا کر لوں. احادیث میں کچھ جگہ ایسی ملتی ہیں کہ وہاں پر آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے, جیسے گندگی کی جگہ ہو گئی, گھوڑا وغیرہ ہو گیا, یا اونٹ وغیرہ باندھنے کی جگہ, وہ اتنا شرکس ہوتا ہے کہ کب آپ کے سر کو اپنے منہ میں لے لے آپ کو احساس بھی نہ ہو. اس وجہ سے وہاں پر بھی آپ کو استبل میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے. ان جگہوں کو چھوڑ کر باقی جگہوں میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ بہانہ نہیں کہ میں ایسی جگہ میں موجود نہیں تھا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکا, مسجد مجھ سے قریب نہیں تھی یا پانی میسر نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اللہ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا, مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے, شاید کہ تم شکر گزار بنو. کہ اللہ کی اتنی نعمتیں, ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها, کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی ان نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی, اور دین پر چلنا اتنا آسان ہے. لیکن شیطان نے کیا کر دیا کہ دین پہ چلنا بال سے باریک ہے جناب, دین پر چلنا بال سے باریک ہے, آپ چل نہیں سکتے. تو یہ ڈائلاگ ان لوگوں کے ہوا کرتے ہیں جو عمل نہیں کرتے. جو عمل کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے جب دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا, آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا, آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب آخری کتاب ہے اور اب کوئی نبی آنے والا نہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ آزمائشیں اللہ رب العالمین آپ سے لے گا, ضروری لے گا. اللہ رب العالمین تمہیں آزمائے گا, کبھی بھوک کے ذریعے سے, کبھی اعلی اولاد کے ذریعے سے, کبھی مال کے ذریعے سے, کبھی کسی چیز کے ذریعے سے, کبھی کسی چیز کے ذریعے سے. آزمائش آپ ہی کے ساتھ میں ہونا ہے. تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ فرعون کو آزمائش سے گزرنا پڑا ہو, نمرود کو آزمائش سے گزرنا پڑا ہو, حامان اور شداد کو آزمائش سے گزرنا پڑا ہو. کبھی نہیں دیکھیں گے آپ دیکھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش سے گزرنا پڑا,
मूसा ईसा अलैहिस्सलाम को, दाऊद अलैहिस्सलाम को, और जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम आए, यहाँ तक कि आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप पर ईमान लाने वाले सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ये सब आजमाइशों से गुजरे हैं। तो आजमाइशों से आपको गुजरना ही पड़ेगा। क्यों? कि अल्लाह रब्बुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया सिजनुल लिल मुमिनी व जन्नतुल लिल काफिर, के दुनिया ये मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो आप चाहो कि ऐशो आराम आपको मिल जाए तो ऐसा नहीं है। कदम कदम पर ये कदम कदम बलाएं, आमिर उस्मानी साहब ने ये कहा था कि ये कदम कदम बलाएं, ये सवाद कुए जाना, वो यहीं से लौट जाए जिन्हें जिंदगी हो प्यारी। तो आपको कदम कदम पर आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा, जहां पर भी हो, जैसे भी हालात हो। दुनिया के आप किसी भी खित्ते में क्यों ना मौजूद हो, आप शरीयत को और अहकामे शरा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दुनिया के आप किसी भी खित्ते में मौजूद हो, शरीयत उस खित्ते के हिसाब से बदला नहीं करती, ना पहले बदली है ना कयामत तक बदलेगी। लेकिन ये नाम निहाद उलमा जो चंद चीजें, चंद आयतें पढ़ लेते हैं और ये समझते हैं कि आई एम समथिंग, मैं कुछ हो गया, मैंने कुछ पढ़ लिया, मेरे नाम के आगे अल्लामा लग गया, मैं बड़ा आलिम हो गया, और वो फिर तरह तरह के फतवे ऐसे देते हैं जो सीधा सीधा इस्लामी शरीयत से बगावत पर आमादा करते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी माफ नहीं फरमाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हमारी जिंदगी जो गुजरे अहकाम शरा के मुताबिक गुजरे। अहकाम शरा से हम बगावत ना करें। हम ये ना सोचें कि हम अगर मक्का और मदीना में रहते तो अहकाम शरा कुछ और होते, हम अगर हिंदुस्तान में हैं तो हमारे लिए अहकाम शरा कुछ और होंगे, हम अगर अमेरिका में हैं तो अहकाम शरा हमारे लिए कुछ और होंगे, हम चीन या जापान में हैं तो हमारे लिए अहकाम शरा कुछ और होंगे। नहीं, ये फाइनल अथॉरिटी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल कर दी गई, और क़यामत तक इस पर अमल करने वालों के ऊपर जो भी हालात आने वाले थे, वो सारे हालात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें जिक्र कर दिया है। बस ये है कि आपने इसको गौर से पढ़ा नहीं, आपने इसको समझा नहीं। अगर समझ लिए होते तो आपको उन हालात के बारे में मालूम चलता कि कैसे हालात आए, हमारे साथ आएंगे, और उन हालात में हमें कैसे साबित कदम रखना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि मैं उसको करूं और मैं जन्नत में चले जाऊं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कुल आमनतु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, कि तुम ये कह दो कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाया और फिर आप उस पर डट जाओ, इस्तिकामत हो उसमें आपकी। कोई आपके कदम उखाड़ना चाहे तो आपके कदम ना उखड़ें, ये अगर आपकी कंडीशन है तो इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आप उम्मीद रख सकते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपनी नेमतों से नवाजेगा। ये उम्मीद रख सकते हो आप। वरना हम और आप अगर अपने अमाल को देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अमाल उतने अच्छे नहीं है कि हम अपने अमाल के बेस पर अल्लाह की रहमत को हासिल कर लें। ऐसा मुमकिन नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर चाहेगा तो हमें माफ़ फरमा देगा। इसीलिए हम चाहें कि ज़िंदगी में सारे काम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए करते रहें। मालूम नहीं वो कौन सा एक ऐसा काम हो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए, वो कौन सा एक लम्हा हो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए और उसमें हमारी कामयाबी हो जाए, हम कामयाब हो जाएं, सुरखुरू हो जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसकी रहमत हमें घेर ले। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास 99 रहमतें हैं और वो उसके नेक बंदों के लिए हैं। दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ अपनी एक रहमत नाजिल की है और उसका नतीजा ये है कि वो उसके साथ कुफ्र करने वालों को भी दे रहा है, वो उसकी आयात की तावील करने वालों को भी दे रहा है, वो उसके अहकाम का मजाक उड़ाने वालों को भी दे रहा है। एक रहमत का तकाजा ये है। तो हम जाहिर सी बात है कि अगर अहकाम शरा की पाबंदी करेंगे तो मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी रहमत से नवाजेगा और अपनी नेमतों से नवाजेगा। उम्मीद कर सकते हैं हम। इसीलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें तौफीक दे कि हम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरी राह पर चलने पर दुनिया में जितनी भी मसाइब और जितने भी आलाम आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में वो ताकत बख्श दीजिए कि हम उस पर साबित कदम रहें और तेरे दीन से ज़र्रा बराबर भी इन्हिराफ
نہ کریں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔